السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و جلالت اس رب کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور پالنہار ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ عزیز سامعین و سامعات اور عزیز طالبات، ڈپلومہ کورس کے اس حدیث کلاس میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے کلاس تک الاربعین جو امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب میں سے چند حدیثوں کو پڑھا تھا۔ انشاءاللہ آج علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام میں سے حدیثوں کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی موقر کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کو کتاب الجامع پر ختم فرمایا ہے۔ آداب و اخلاق اور ذکر و دعا وغیرہ کے احکام و مسائل کو جامع کتاب کہا گیا ہے۔ امام موصوف نے کتاب الجامع کو ادب کے بیان سے شروع فرمایا ہے۔ ادب لغت میں کسی بات کا اچھا طریقہ، شائستگی اور سلیقہ کو کہتے ہیں، جبکہ شریعت میں ادب شرعی اخلاق و عادات کو کہا جاتا ہے۔ ادب کے معنی ہیں ایسے اقوال اور افعال عمل میں لانے کو جن کی تعریف کی جائے۔ اچھے قول و عمل کے اہتمام کو ادب کہتے ہیں۔ انسان کے لیے صرف معلومات ہی کافی نہیں، بلکہ اس معلومات کے ساتھ اچھے اخلاق کو بنانا بھی ضروری ہے۔ جو شخص اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، بعض وقت انسان کے پاس علم آ جاتا ہے مگر ادب نہیں ہوتا، جس سے وہ بڑوں سے چھوٹوں سے کیا سلوک کرنا ہے یہ اس کا اسے علم نہیں ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی ادب کا لفظ آیا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بھی شخص اس کے پاس باندی تھی تو اس نے اس باندی کو اچھی تعلیم دی اور اس کو بہترین ادب سکھایا، پھر اس کو آزاد کیا اور اس سے نکاح کیا تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور تادیب 2 الگ الگ چیزیں بیان کی ہیں، علم اور ادب۔ اس سے معلوم ہوا کہ ادب علم کے ساتھ بہت ضروری ہے۔ صرف علم کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی میں ادب بھی ہونا چاہیے، اور ادب سے مراد وہی اعمال ہیں، وہی اخلاق ہیں جو ایک انسان کو بہتر بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے قریب اور بندوں سے بھی قریب کرتے ہیں۔ شیخ ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ادب 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اللہ کے ساتھ ادب، 2 اللہ کے بندوں کے ساتھ ادب۔ اللہ کے ساتھ ادب یہ ہے کہ آدمی اللہ سے بڑھ کر اس کی حلال کردہ شے کو حرام یا اس کی حرام کردہ شے کو حلال نہ بنائے۔ اسی طرح خلوت اور جلوت دونوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، کیونکہ نافرمان انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کو قائم کرنے والا شمار نہیں ہوتا۔ اب بندوں کے ساتھ ادب یہ ہے کہ لوگوں کا لحاظ کرنا، بڑوں کی تعظیم کرنا، چھوٹوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، علماء کا حق جاننا، یہ سارے معاملات بندوں کے ادب ہیں۔ یہ چیزیں تھیں جو ادب کے تعلق سے تھیں، جو ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب الجامع میں قائم کیا ہے۔ اچھا آئیے دیکھتے ہیں اس باب الادب کی پہلی حدیث کیا ہے۔ پہلی حدیث ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا کیا حقوق ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حق المسلم على مسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، جو یہ ہیں: نمبر 1، جب اس سے ملاقات ہو تو اسے سلام کر۔ 2، اور جب وہ تمہیں کھانے کی دعوت دے تو اسے قبول کر۔ 3، جب وہ تم سے نصیحت مانگے تو اسے نصیحت کر۔ 4، جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کی چھینک کا یرحمک اللہ کہہ کر جواب دے۔ 5، اور جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کر۔ نمبر 6، اور جب وہ وفات پا جائے تو اس کے جنازہ میں شریک ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمان کے مسلمان پر صرف 6 حق ہیں؟ مسلمان کے مسلمان پر اس سے زیادہ حقوق ہیں۔ اس میں دیکھا جائے تو سلام کا جواب دینا بھی ایک حق ہے۔ اس حدیث میں سلام کرنے کا ذکر ہے، مگر بعض روایت میں سے ایک روایت میں آیا ہے کہ جب تجھے سلام کرے تو اس کا جواب دے، یہ زیادہ حق ہوا۔ اس کے علاوہ اور بھی حق ہیں، مگر یہ 6 حق بطور مثال کے بیان کی گئی ہیں، بطور تمثیل کے، بطور تحدید نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان 6 چیزوں کا کیا حکم ہے۔ کیا یہ لازم ہے یا لازم نہیں ہے؟ بس ان کی فضیلت ہے، یا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے نہ کرنے سے آدمی گناہگار بنتا ہے؟ علامہ صنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں بلوغ المرام کی شرح سبل السلام میں، حق سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا چھوڑنا کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یا تو ایسی ہیں کہ یہ واجب ہیں، یا پھر ایسی ہیں کہ ان کا کرنا مستحب ہے، لیکن ایسا مستحب جس کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بلکہ اس کی تاکید آئی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ایسا مستحب ہے گویا کہ واجب ہے، واجب کے مشابہ ہو، جس کو چھوڑنا مناسب نہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ان 6 چیزوں کا فرداً فرداً کیا حکم ہے۔ اللہ کے رسول سب سے پہلا حق کیا ہے کہ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو اسے سلام کرنے میں پہل کی جائے۔ یہ دوسرے مسلمان کا حق ہے، چاہے وہ کھلا گنہگار ہی ہو، جیسے بے نمازی ہو، ریش تراش یعنی بغیر داڑھی والا ہو، سگریٹ نوش ہو، وغیرہ وغیرہ، ان کو بھی سلام کرنا حق ہے، جو ہر حال میں ادا کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں سلام کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم تحابوا۔ امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر میں علامہ الالبانی نے اس کو 1086 نمبر کی حدیث نقل کی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی اس حدیث کا مطلب ہے کہ سلام کو آپس میں عام کرو۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی اس حدیث سے کہ سلام کو عام کرنے کا حکم ہے، اور جس چیز کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ واجب ہو جاتی ہے۔ تحابو، تم میں محبت پیدا ہوگی۔ اسلام ایسا دین ہے جو آپس میں محبت پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے اسلام کا تحیہ یعنی اسلام کا سلام بہت عمدہ ہے۔ سلام کے الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیں السلام علیکم، یعنی اس کا معنی اگر دیکھیں گے تو دیکھیے کتنا اچھا معنی ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ ہاں اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے مطلب اگر ہم دیکھیں گے تو کتنی اچھی دعا ہے، یعنی تم پر سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ اسی میں ساری چیزیں آ گئیں۔ دیکھیے اتنی عمدہ دعا ہے یہ،
تو اسی لیے چاہیے کہ اس سلام کو عام کرنا ہے، اور حدیث میں اس کو واجب قرار دیا ہے۔ بعض صورتوں میں بعض کو سلام نہیں کیا جائے گا، جیسے قضائے حاجت کرنے والے کو سلام نہیں کرنا ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 352 میں اس بات کا ذکر ہے۔ اور جب غیر مسلموں سے ملاقات ہو تو سلام میں پہل نہیں کرنا ہے۔ مشرکوں کو، کافروں کو، یہود و نصارہ کو سلام میں پہل نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہیں پہلے سلام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس پوری گفتگو سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان سے ملو تو سلام کرنا۔ اب دوسری بات اس حدیث میں بتائی گئی ہے کہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب تجھے دعوت دے تو اس کو قبول کر۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ یہ بلانے کا بھی آتا ہے۔ جب تجھے بلائے تو تو جا۔ مثلا کوئی گر گیا، پکار رہا ہے مدد کے لیے، تو تو جا۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلمان کی دعوت قبول کرنا واجب ہے یا نہیں؟ دعوت دو طرح کی ہے۔ ایک تو عام دعوت ہے جو کبھی بھی بلاتے ہیں، ایک دعوت ہے ولیمہ۔ علماء کا اتفاق ہے ولیمہ کی دعوت پر جانا واجب ہے۔ حدیث نمبر مسلم کی حدیث ہے 1432 اور بخاری کی حدیث ہے 5177۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ولیمہ کے علاوہ دعوت قبول کرنا ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو ولیمہ کی دعوت دی جائے یا اس کے علاوہ کوئی دعوت دی جائے، اس کو چاہیے کہ اس دعوت کو قبول کرے۔ اس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو 1429 میں ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ہاں، اگر کوئی منکرات دیکھے تو ایسی دعوت میں شریعت کے خلاف وہاں کوئی کام ہو رہا ہو، مثلا وہاں فحاشی ہے، وہاں موسیقی ہے، وہاں ناچ گانا ہے، تو ایسی دعوت میں نہیں جانا ہے۔ عبداللہ بن مسعود، ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی شخص نے دعوت دی تو ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کیا تمہارے گھر میں تصویریں ہیں؟ اس شخص نے کہا ہاں۔ تو ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جب تصویریں ہیں ایسی دعوت میں نہیں آ سکتا جب تک کہ تو اس کو وہاں سے ہٹا دے یا وہاں سے اس کا خاتمہ کر دے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب منکرات دیکھے تو ایسی دعوت میں نہ جائے۔ اب تیسری بات جو حدیث میں بتائی گئی ہے کہ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، یعنی جب تمہارا بھائی تم سے نصیحت کرنے کو کہے تو اسے نصیحت کی جائے کہ یہ اس کا حق ہے۔ یعنی وہ تجھ سے خیر خواہی کی امید رکھے، مشورہ طلب کرے تو اسے صحیح مشورہ دے، اس کی خیر خواہی کر، صحیح رہنمائی کر۔ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے بھائی کی خیر خواہی کرے، چاہے وہ غائب ہو یا حاضر۔ اسے امام ترمذی، امام نسائی نے روایت کیا ہے، اور صحیح جامع الصغیر میں حدیث نمبر 5188 میں اس کو علامہ الالبانی نے ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے کہ وہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ تو شیخ ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں نصیحت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب وہ خیر خواہی کی امید تجھ سے رکھتا ہے تو اس کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا ہے، ایسا نہیں کہ اپنے رشتہ داروں کی، اپنے گھر والوں کی ہی خیر خواہی کرے، نہیں۔ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بیعت لیتے تو اس بات کی بھی بیعت لیتے کہ تو ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کر۔ تو اس بات سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا یہ
ایک مسلمان کا حق ہے۔ اور اس کے بعد جو حدیث میں بات بتائی گئی ہے کہ اذا عطس فحمد اللہ فشمته، یعنی جب کسی کو چھینک آئے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو اس کا حق بن جاتا ہے کہ اسے یرحمک اللہ کہہ کر جواب دیا جائے۔ اگر کوئی چھینکے اور اللہ کی حمد کرے تو ہی اس کو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا ہے۔ اگر کوئی چھینکے اس کے بعد الحمدللہ نہ کہے تو اس کی تشمیت یعنی چھینک کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ تشمیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے دشمنوں کی شماتت کو دور کرے۔ شماتہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے اور اس کو دیکھ کر آپ کے دشمن خوشیاں منانے لگے، اس کو شماتہ کہتے ہیں۔ تو پھر یہ حکم 3 چھینکوں تک ہے کہ 3 چھینکیں طبیعی ہوتی ہیں، لہٰذا جب چھینکیں 3 سے زیادہ ہو جائے تو یہ چھینکنے والے کے نزلہ، زکام یا بخار وغیرہ میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے۔ تب پھر زیادہ چھینکے لینے والے کو عافاک اللہ کہہ کر دعا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بیماری سے شفا بخشے۔ الحمدللہ، دیکھیے کتنی اچھی بات ہے کہ اسلام میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ہر حالت میں دعا دے۔ اتنی اچھی تعلیمات ہم کو اسلام نے سکھائی ہیں۔ زاد المعاد میں ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر مسلمان پر جواب دینا فرض عین ہے جو چھینکنے والے کو حمد کرتا ہوا سنے۔ اب 5ویں بات جو اس حدیث میں بتائی گئی ہے وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، یعنی جب کوئی ایسا بیمار پڑ جائے کہ گھر سے باہر نکلنے سے بھی رہ جائے تو اس کی عیادت کی جائے۔ بیمار مسلمان کی عیادت کرنا بھی اس کے بنیادی حقوق میں سے ہے۔ یعنی یاد رہے کہ عیادت ایسے مرض پر واجب ہوتی ہے جو آدمی کو صاحب فراش کر دے اور اٹھنے بیٹھنے سے اور کہیں آنے جانے سے روک کے رکھے، جیسے ہاتھ پیر کی ہڈی کا ٹوٹ جانا جس سے وقتی طور پر چلنا پھرنا موقوف ہو جائے۔ اسی طرح دل کا آپریشن ہونا جو آدمی کو بستر سے لگا کے رکھ دے کہ ایسے امراض میں عیادت فرض کفایہ ہوتی ہے۔ رہی غیر مسلم کی عیادت تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر اس میں مصلحت ہو تو غیر مسلم کی عیادت کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی ان کی بیماری میں عیادت کی۔ اسی طرح مدینہ کے ایک یہودی کی عیادت کی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حال میں اسلام پیش کرنے پر مسلمان ہو گیا تھا۔ تو کیا ہے، جیسے اگر کوئی غیر مسلم اسلام کی طرف مائل ہو اور مسلمان ہونے میں رغبت رکھتا ہو، ایسے غیر مسلم کی تالیف قلب کے لیے اس کی عیادت کرنا جائز ہے۔ معلوم نہیں کہ اس حال میں اسلام کی دعوت دینے سے اس کا دل نرم ہو جائے اور وہ مسلمانوں کے حسن سلوک کو دیکھ کر مسلمان ہو جائے، تو یہ بھی حق کیا ہے، یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ اب 6ٹھی بات جو اس حدیث میں بتائی گئی ہے وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جنازہ میں یہ شرکت واجب ہے یا غیر واجب؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، فرمایا کہ مریض کی عیادت کرو، جنازے کے پیچھے جاؤ، یہ تم کو آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ بیماری اور موت انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے، اس لیے چاہیے کہ مریض کی عیادت کرے اور جنازے کے ساتھ جائے۔ شیخ الالبانی نے رحمہ اللہ ادب المفرد میں صحیح کہا ہے، امام احمد بن حبان نے اس کو روایت کیا ہے اور امام بخاری نے بھی الادب میں اس کو ذکر کیا ہے 518 پر حدیث نمبر۔ یہ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس کے گھر سے جنازے کے ساتھ جائے اور اس پر جنازے کی نماز بھی پڑھے، پھر جنازے کے ساتھ جائے یہاں تک کہ وہ دفن ہو جائے، اس کے لیے 2 قیرات اجر ہے اور ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔
اور جو آدمی نماز میں شریک رہا اور واپس لوٹ آیا، جنازے کے ساتھ نہیں گیا، اس کے لیے یہ ایک اجر ہے، یعنی ایک احد کے پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ہے۔ یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض عین نہیں ہے۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث ہم کو سکھاتی ہے کہ اسلام آپس میں بھائی چارگی کا دین ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی اور مسلمان کے حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔